أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کو جب صرف اپنی نماز کی فکر ہو تو نشان صرف جبینوں پہ پڑتے ہیں، اور اگر دوسروں کی فکر ہو تو پھر اس طرح زمینوں پہ نشان دکھتے ہیں، بندہ بھلے یہاں سے چلا بھی جائے۔ میں دعاؤں سے آغاز کرتا ہوں اس ہستی کے لیے کہ جن کے اخلاص نے، محبت نے آج صرف سرزمین خانپور پر ہی نہیں بلکہ روح زمین پر اس دین کی دعوت، اس کی تبلیغ، لوگوں کی اصلاح، خیر اور تڑپ کے نشانات آج الحمدللہ آپ اپنی صورت میں یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ذاتی فکر تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مزہ تب ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں بھی سوچے، اور یہی دین اسلام کا مزاج ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ امت ہو جو کائنات کی سب سے بہترین امت، مگر خوبی کیا ہے کہ تم اپنے سے زیادہ لوگوں کے لیے کام کرنے والے ہو اور دوسروں کے خیر خواہ ہو۔ دین کا تعارف کروایا گیا تو فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ وہ خیر خواہی وقت کے حکمرانوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، عوام کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وہ کتاب و سنت کے لیے بھی نصیحت، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی۔ آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ ہماری دعوت، اس کا عنوان اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے حضور زندہ رہیے، موت آئے تو اخلاص پہ، اور میرا رب محشر کے میدان میں اپنے سامنے کھڑا کرے تو اس اخلاص کا ریٹ لگ جائے۔ حضرات، ساری دنیا جب 4200 عزم اپنے اپنے مسلک کی دعوت دے رہے ہیں، ایسے میں اس زمین پر، اس دھرتی پر کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کو گالیاں تو لوگوں نے بہت دی، مگر وہ گھبرائے بھی نہیں، رکے بھی نہیں۔ الحمدللہ، جیسے سب سے زیادہ اس کائنات کے ساتھ مخلص اللہ کی ذات خالق ہے، اور لوگوں نے اسی کا انکار کیا، ان کے بعد اگر کوئی اس دھرتی پہ انسانیت کا خیر خواہ ہے تو وہ وقت کے انبیاء ہوتے ہیں۔ لوگوں نے ان کے بارے میں بھی گالیاں، پروپیگنڈے، کسی نے پاگل، کسی نے مجنون، کسی نے دیوانہ، کسی نے ابتر، کسی نے ساحر، کسی نے کچھ بولا،
لیکن حقیقت ویسے نہیں تھی. وہ خیر خواہ تھے اور خیر خواہی کرتے تھے. پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دینے والے, دشمنیاں کرنے والوں کو پیار دینے والے, انہی کی مسجد میں آ کر کے دھوتی اٹھا کے پیشاب کرنے والوں کو دین کی خیر اور بھلائی سے نوازنے والے, گلے میں چادریں ڈال کر کے بل دینے والوں کو محبت دینے والے حضرات اسی طرح ان کے منہج پہ جو چلے وہ میرے پیغمبر کے اہل بیت اور اصحاب ہیں. اللہ ان سے راضی ہے, راضی ہو ہماری دعا ہے. ان لوگوں نے بھی دنیا سے بہت کچھ سنا اور سنتے چلے آ رہے ہیں, مگر خیر خواہی ایسے کی, اگر وہ نہ ہوتے, اخلاص نہ ہوتا, قربانی نہ ہوتی, محبت نہ ہوتی, تڑپ نہ ہوتی, تمنا نہ ہوتی, آرزو نہ ہوتی, چاہت نہ ہوتی, رب کی رضاؤں کے طالب نہ ہوتے, آج آپ کے سینے میں بھی قرآن نہ ہوتا, آپ کے شہر میں بھی قرآن نہ ہوتا, میرے پیغمبر کے فرامین نہ ہوتے, یہ جو محدثین ہیں یہ نہ ہوتے, کتاب اللہ کے مفسرین نہ ہوتے, آج اپنے آپ کو جو عالم کہتا ہے وہ عالم نہ ہوتے. جن کتابوں کو پڑھ کر کے یہ ان پہ بولنے والے, زبانیں کھولنے والے بنے ہیں, یہ لوگ بھی نہ ہوتے. لیکن پھر بھی ان کی وفائیں اور ان کی محبتوں کے تذکروں کے ساتھ اگر ان کے سٹیج کو کسی نے سنبھالا ہے تو اسے اس دھرتی پہ لوگ اہل الحدیث کہتے ہیں, وہابی کہتے ہیں, غیر مقلد بولتے ہیں, تانے تنوڑے دیتے ہیں. جس کے من میں جو آتا ہے دل کھول کے اپنا رانجھا راضی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی بات کی ہے, ہم اس کو بھی دعا دیتے ہیں اور آج کی اس دعوت میں شامل کرتے ہیں. الحمدللہ جس نے بھی جو بولا, میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں, پھر وہ ایک شخص ہزاروں میں نمایاں کیوں ہے. لوگوں نے جب امتیوں کو پکڑا, ان کو جتوایا, مناظرے کیے, مباحثے کیے, نام بدلے, الحمدللہ اس مسلک نے, اس اسٹیج نے, اس جماعت نے, اس گروہ نے جنہیں جو مرضی ٹائٹل اور نام دینے ہیں دے لیجئے, انہوں نے بات کی تو میرٹ میں کی, جب بھی جتوایا تو اللہ کی توحید کو, جب بھی لڑے تو پیغمبر کی عزت اور آبرو, مقام اور مرتبے, رسالت اور نبوت کی اتھارٹی کے اوپر الحمدللہ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں پیش کی. آغاز کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے کہ لوگوں صرف کوانٹیٹی پہ مت جائیے گا کہ عمل کتنا کرنا ہے, کوالٹی پہ بھی جائیے گا کہ عمل کس مقدار کے بعد کس معیار کا ہونا چاہیے. ایک ہی شرط ہے کائنات میں, مخلص بن جائیے. کیوں؟ الا للہ الدین الخالص. تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جتنی بھی ڈیل کی ہے, ڈیلنگ کی ہے, اخلاص پہ مبنی ہے. اللہ سے بڑھ کے کوئی مخلص ہو نہیں سکتا. جس نے عدم سے وجود دیا, جس نے ماں کے پانی سے باپ کا پانی جوڑا. کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا, جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا. جس نے آپ کو مجھے رحم مادر میں ٹکایا, بنایا, پیدا کیا, روٹی رزق سے نوازا, والدین دیے, سہولتیں دی, نعمتیں دی, اس رب سے بھی بڑھ کے کسی کی ڈیل مخلص ہو سکتی ہے؟ اور ڈیل دیکھیے, مرچ دیتا ہے تو درخت کے پودے تلک خالص, ملاوٹ کی تو آپ نے اور میں نے, دودھ دیتا ہے تو بھینس گائے کے تھنوں تلک خالص, ملاوٹ کی ہے تو میں نے اور آپ نے, ماں کے دو چشموں سے دودھ جاری کرے تو خالص, ملاوٹ کریں تو آپ اور میں کریں. کائنات کا کوئی پھل لے لیں, دینے والے نے خالص دیا. زمین کے نیچے کی کوئی رب کی نعمت لے لیں, دینے والے نے خالص دی. سونا بھی دیا تو خالص, ملاوٹیں تیری اور میری, اس نے تو دین بھی دیا تو خالص. الا للہ الدین الخالص. اس نے دین خالص دیا تھا, آسمان سے اتارا تھا, وہی پر حق تھی, پیغمبر کی زبان سچ تھی, صداقتیں اور امانتیں تھی. آپ نے اور میں نے اس کے اندر چینج کی, نام بدلے, کام بدلے, اسٹائل بدلے, دلیلیں بدلی,
مزاج بدلے، رویے بدلے۔ الحمدللہ اہل الحدیث نے کوشش کی ہے کہ وہی جو آسمان سے اترا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ یار میرے بھی ہیں، ولی میرے بھی ہیں، دوست میرے بھی ہیں، پگڑیاں ہمارے پاس بھی، سر ہمارے پاس بھی، جبے بھی، دستار بھی، رنگ بھی، روغن بھی، اور لوگوں قد کاٹ بھی، لینڈ بھی، زمین بھی، پراپرٹی بھی، دولت بھی، دنیا بھی، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، اگر کسی نے نظریں جھکائی ہیں تو آپ کو یہی لوگ ملیں گے جن کو برا کہہ کر کے پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔ عمل جو بھی کرنا ہے کیجئے، دنیا میں سب سے بڑا عمل جس کے مد مقابل کوئی ہو نہ سکے، ہجرت کو چھوٹا عمل ہے۔ ہجرت کیا ہے؟ میں نے رب کے لیے دین چھوڑا، کون سا آباء و اجداد کا، رب کے لیے میں نے جنم بھومی چھوڑی، پیدائش کی جگہ چھوڑی، اپنے ماں باپ چھوڑے، قربان کر دیے رشتہ دار، ددیال ننیال سسرال چھوڑے، قربان کر دیے بیوی بچے چھوڑ دیے، میں نے اپنا کاروبار چھوڑا، میں نے پلازے منڈیاں چھوڑی، میں نے تعلق داریاں چھوڑی، میں ہجرت کر کے مدینے کی راہوں پہ چلا، لیکن جب مدینے پہنچا پیغام کیا ملا؟ انما الاعمال بالنیات، جس کے عمل کا قبلہ درست نہ ہو، نیت میں اخلاص نہ ہو، عمل جتنا مرضی بھی بڑا ہو وہ بڑا نہیں رہتا، ختم، منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر فرد کو، عورت اور مرد کو، بچے جوان بوڑھے کو وہی ملے گا جو اس کی نیت جتنی مخلص ہے اور جس قدر اخلاص ہے، جتنا گوڑ اونا میٹھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، صرف عمل کی مقدار نہیں ہے کہ 100 رکعت پڑھ لیے، آپ نے 100 تسبیحات نکال لی ہیں، آپ نے اتنے لمبے قیام کر لیے ہیں، آپ نے 40 دن کا چلہ کاٹ لیا ہے، 12 سال کسی کنویں میں الٹے لٹک گئے ہیں، آپ نے اپنی لٹیں جو ہے وہ لمبی کر لی ہیں، آپ نے اپنا لباس لب و لہجہ بڑا جو ہے وہ تصوف والا بنا لیا ہے۔ آواز آتی ہے لا رہبانیت فی الاسلام، ہم نے اسلام کے اندر من مرضی کی سوچوں کو دخل دیا ہی نہیں ہے۔ دین تو وہ ہے جو آسمان سے اللہ نے اتارا ہے، امپورٹڈ۔ عمل کوئی بھی کیجئے، ہجرت کیجئے تو نیت کا قبلہ درست، اعمال کیجئے تو نیت کا قبلہ درست۔ قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلم، لوگوں سنو، قراءت کا دور، تجوید کا دور، سبع عشرہ کا دور، قرائے کرام کی عظمتوں کا دور، تلاوتوں کے اندر مہارتوں کا دور، الحمدللہ بڑے بڑے سلسلے، لیکن کیا کہا؟ قیامت کے دن جہنم کا افتتاح جس بندے سے کیا جائے گا، نہ وہ فرعون ہے، نہ نمرود ہے، نہ قارون ہے، نہ حامان ہے، نہ ابو جہل ہے، نہ کوئی عتبہ ہے، نہ کوئی شیبہ ہے، نہ کوئی ولید ہے۔ آغاز کیا جا رہا ہے افتتاح، ڈر جائیے، مسلکوں کی جنگ۔ بیماری میں بھی تو چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ بیمار ہونے والا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے دیوبندی ہے، آگے علاج کرنے والا ڈاکٹر شیعہ ہے، کبھی پتہ کیا اس نے کہ نہیں یہ میں نے نہیں کروانا؟ کبھی انکار کیا؟ اگر مریض جو ہے جگر خراب ہوا ہے وہ شیعہ ہے اور ڈاکٹر دیوبندی ہے، نہیں، مسلک چھوڑ بیٹھتے ہیں، دکان پہ چلے جاتے ہیں، کلینک پہ پہنچ جاتے ہیں، ہاسپٹلوں میں جا کر کے جو ہے وہ ٹائم لے لیتے ہیں، آپریٹ کروا لیتے ہیں۔ اگر بیماریوں میں ان مسلکوں کو چھوڑ بیٹھے ہو تو آؤ پھر کتاب و سنت کے دین کی طرف جو رب نے آسمان سے اتارا ہے، جو فیصلہ دیتا ہے کہ قرآن کا قاری ہے، اگر اخلاص نہیں، دکھاوا آ گیا، نمود آ گئی، نمائش آ گئی، بلے بلے آ گئی، واہ واہ آ گئی، اور پھر استقبال ہو رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، گلے میں ہار ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہیں، اور دنیا جو ہے وہ میرے ایک ایک جملے کے اوپر کہے کیا بات ہے،
خطیب کی خطابت میں اگر ریا دکھلاوا نمود نمائش آ گئی، کعبہ کے رب کی قسم سفر بھی بیکار، سارے دھکے ٹھہرے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لایا جائے، لایا گیا۔ ہاں بھائی کیا کیا ہے، کیا لائے ہو؟ اللہ تیرے لیے ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے، اور سنا تھا مصطفیٰ نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ کہا کذبت، جھوٹے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا، اس نے تو مجلسیں پڑھی تھی، وہ انٹرنیشنل بین الاقوامی عالمی قرات کانفرنس میں گیا تھا، سٹیج سجے تھے، موویز بنی ہوئی، لوگوں نے دیکھا، اللہ یفتح علیک کی آوازیں اٹھی، واہ واہ کے باتیں ہوئی، نعرے لگے، لوگوں نے دعوت دی، تحسین کی۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹے، تو نے صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیری بلے بلے کریں، وہ ہو گئی، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ کمی کس چیز کی ہے؟ اخلاص کی۔ لوگوں ڈر جاؤ، سنبھل جاؤ، دین اللہ کا ہے، دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب نے آپ سے فرقے نہیں مانگے، نبی کو پیچھے کر کے ہرا کے امتیوں کو جتوانے والوں ڈر جاؤ۔ کانپور کی کانفرنس دعوت دیتی ہے، مناظروں میں، مباحثوں میں، گفتگو میں، تحریر میں، تقریر میں، بیان میں، خطاب میں، الفاظ میں، جملوں میں، پیغمبر کو پیچھے کرنے والوں، ہم نے تو اتنا بھی اپنا قبلہ درست نہیں کیا۔ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، یاد رکھو جس عمل میں توحید نہیں، وحدانیت نہیں، کبریائی نہیں، قل هو اللہ احد نہیں، اللہ الصمد نہیں، لم یلد نہیں ولم یولد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد نہیں، وإلہکم الہ واحد نہیں، لوگوں ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے۔ عرض کرتا چلوں، قبریں ہمارے پاس بھی ہیں، قبرستان ہم بھی رکھتے ہیں، اسلاف ہمارے بھی ہیں۔ یقین کیجئے ایک ایک سلف میں سے ایک فرد کی اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی علمی حیثیت ہے کہ دوسرے پلڑے میں ہزاروں بھی ڈال دیے جائیں تو یقین کیجئے ان کے پلڑے پھر بھی بھاری، لیکن الحمدللہ ان کی قبروں کو پوجتے کیوں نہیں، پختہ کیوں نہیں کرتے؟ اینٹیں نہیں میرے پاس بھٹے نہیں ہیں، مستری نہیں ہے، ٹھیکیدار نہیں ہے، معمار نہیں ہے، جیب میں پاکٹ میں پیسہ نہیں ہے، سب کچھ ہے، مگر قدر کس کی ہے مخلص ہو کے کہ اللہ نے جو دین اتارا ہے اس کے اندر قبروں پہ بیٹھنا منع، قبروں کو پوجنا منع، ان کے سے منتیں مرادیں نیازیں مانگنا یہ منع۔ میرے پیغمبر کے پاس 1.25 لاکھ انبیاء کی قبریں تھیں، 1.25 لاکھ صحابہ تھے خانپور کے لوگوں۔ اگر میرے مصطفیٰ چاہتے اسائنمنٹ دیتے ایک ایک صحابی کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دے کے کہہ دیتے کہ جاؤ ایک نبی کی قبر ڈھونڈو، مزار ڈھونڈو، اگر بنا ہوا ہے تو نیچے سے کھودو، نہیں بنا ہوا تو بناؤ، جو مزار تیار کر کے قبر کو سنوار کر کے وہاں پہ پھولوں کی چادر چڑھا کر کے آ جائے گا، میں اسے کامیابی کے سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ ابو بکر کر آئے تو ابو بکر فی الجنہ، عمر کر آئے تو عمر فی الجنہ، یہ کام عثمان کر آئے تو عثمان فی الجنہ، یہ کام علی کرے تو علی فی الجنہ۔ ہاں بھیجا تو صحیح مگر ان کاموں کے لیے نہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے دربار مزار بنوا کر کے، چادریں چڑھوا کر کے، مصطفیٰ اس مشن کو مکمل کر کے، ختم نبوت کی آخری اینٹ لگا کر کے، اپنا زندگی میں دربار بنوا کر کے اور زندہ پیر کی حیثیت سے اس کائنات سے جاتے، مگر میرے مصطفیٰ نے رب کی توحید کا اخلاص، عمل کا اخلاص، عمل کا قبلہ، معاملات، عقائد کو درست کیا اور کہا تھا لوگوں مجھے ویسے مت چڑھانا اور بڑھانا اور غلو مت کرنا، ایاکم والغلو، پہلی قوموں کو بھی اسی غلو نے ہلاک کیا تھا۔ جیسے عیسیٰ بن مریم لوگوں نے ان کو الہ بنایا،
مجھے مت بنائیے گا۔ اور یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ لعنت برسائے یہود و نصارہ پہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو زیارت گاہیں بنایا۔ حضرات عقیدے کی اصلاح کون کر رہے ہیں؟ قبلے کی درستگی کون کر رہے ہیں؟ معاملات کے اوپر بات کون کر رہے ہیں؟ اور ایک اللہ سے اللہ کی مخلوق کو کون جوڑ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کنہوں نے جوڑا؟ میرے نبی کے اہل بیت اطہار گھرانے نے، میرے پیغمبر کے اصحاب اور یارانے نے۔ اس کو کس نے لیا؟ مفسرین و محدثین نے، اسلاف کی اس جو ہے وہ طرز کو، انداز کو، روش کو لے کر کے آگے کس نے چلایا؟ اس نیلی چھت کے نیچے آج اہل الحدیث نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں، انبیاء اپنی جگہ مقدس ترین ہستیاں، اصحاب بھی، یہ سارے اسلاف بھی، لیکن یہ خود دعاؤں کے محتاج ہیں۔ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة۔ وہاں جا کر کے دیکھو کہ اگر اتنی بڑی ہستی کو بھی قبر میں جانا پڑا ہے تو پھر اپنی بھی تیاری کیجئے، اکڑیے مت، آپ نے بھی یہیں سے گزرنا ہے۔ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین، اے مومنین کی جماعت جو شہر خاموشہ میں آ گئی، قبرستان کی دنیا میں آ گئی، تن من مٹی کے نیچے آ گئی، تدفین کر دی گئی ہے، آپ پہ اللہ کی سلامتیاں ہوں، رحمتوں کا نزول ہو، اللہ مغفرت فرمائے، آپ کی باری پہلے لگ گئی، ہمارا نمبر لگنے والا ہے، اللہ آپ کو بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے، اصلاح فرما دی گئی، قبلہ درست کر دیا گیا، اعمال پہ توجہ دلا دی گئی، اخلاص پیدا کر دیا گیا، اور اللہ کی توحید کے جھنڈے گاڑ دیے گئے۔ یہی دعوت آج 3 دن سے جاری ہے۔ لوگوں الحمدللہ، جب عقیدہ درست ہو جائے، اخلاص اعمال میں ڈھونڈنے کے لیے متابعت بھی شرط ہے کہ اخلاص ویسا پیدا کیجئے جیسے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ 3 لوگ ہیں، جناب عثمان ہیں، جناب علی حیدر کرار ہیں، جناب عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہیں۔ مخلصوں کے، صحابہ کے اخلاص کا پیمانہ ڈھونڈیے کتنا ہوگا۔ دن بھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، فکر ہے کہ راتیں بھی مصطفیٰ جیسی ہو جائیں، باتیں بھی مصطفیٰ جیسی ہو جائیں، انداز بھی ان جیسے ہو جائیں، رب سے ملاقاتیں بھی ویسی ہو جائیں۔ اماں جو ہیں ان کے گھر گئے ہیں، ایک اور اماں جی کے گھر، ایک اور نبی کے حجروں سے جا کے پتہ کیا، دن کو تو ہم جانتے ہیں، راتیں کیسی ہیں۔ جب خبر ملی، اخلاص نوٹ کیجئے گا ذرا، اخلاص، توحید، فکر، اللہ سے ملاقات، ڈر، مناجات، تعلق داریاں۔ کیا کہا؟ ایک بولے آج کے بعد سدا قیام کروں گا، آرام نہیں۔ دوسرے بولے آج کے بعد سدا روزے رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے بولے آج کے بعد ساری زندگی دین کے لیے وقف، میں اس کے اندر معمولی سا بھی جو ہے وہ اونچ نیچ نہیں، شادیاں نہیں کروں گا، بیوی بچوں کا مسئلے میں الجھنوں میں نہیں الجھوں گا۔ حضرات یہی ہوا، پیغمبر تک بات پہنچی، کتنا اخلاص ہے، کتنی زندگی محبت پیار ہے، اللہ کے ساتھ تعلق للہیت ہے، پیغمبر کی صحبت ہے، اس صحبت کے اندر جو معاملہ چلا ہے، یہ باتیں کر بیٹھے ہیں۔ پیغمبر نے فوری مجلس بلائی، اعلان کر دیا گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ محبوب نے کیا کہا کہ میں نے کچھ ایسی باتیں سنی ہیں، لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، بھئی ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا، کیا بنے گا معاملہ ان کا، جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ باتیں کیا ہوئی تھی کہ سدا قیام، آرام نہیں، سدا روزے، کبھی بھی جو ہے من چھوڑوں گا نہیں، اور زندگی دین کے لیے وقف، شادی کے جھنجھٹوں میں نہیں پڑوں گا، آل اولاد کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ آج کا اگر کوئی ہوتا مرید تو پیر ساتھ لے لے کے گھومتا، خانپور کی کانفرنس میں آ کے کہتا، اور دیکھو جی یہ میرے بیت ہیں، یہ میرے مرید ہیں، اس نے یہ وعدہ کیا ہے، اس نے یہ وعدہ کیا ہے، اس نے یہ ارادہ کیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے باتیں کر کے کہا، لوگوں سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ کیا مطلب؟ اخلاص والا، احکام کو ماننے والا، نواہی سے رکنے والا، اللہ کے تقوی کو اختیار کرنے والا۔ میں قیام بھی کروں، آرام بھی کروں، میں روزے رکھوں بھی، چھوڑوں بھی، اور میں شادیاں بھی کر رکھی ہیں، یہ حجرے میرے سامنے ہیں،
تو یہاں کہا تھا من رغب عن سنتی فلیس منی، اخلاص کے ساتھ اگر اخلاص نبوت اخلاص رسالت پیغمبر سے لینے میں مخلص ہونے والا امتی نہیں ہے، بات پھر بھی منہ پہ مار دی گئی، صحابہ کی بات رد کر دی گئی، اور پیغمبر نے کیا کہا؟ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی، قیام سنت، روزہ رکھنا میرے پیغمبر کی طریقت اور دین کو ٹائم دینا، یہ آپ کی سیرت، مگر جو آپ سے بڑھ کر کے آگے قدم اٹھائے وقت کا صحابی بھی کیوں نہیں، میرے پیغمبر نے بیلنس کر دیا۔ لوگوں نوٹ کر لو اچھی طرح، آج دوست ہمیں باتیں کرتے ہیں، سر آپ یہ کیوں نہیں لیتے، نیت کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اس لیے نہیں کرتے کہ نیت کا قبلہ جس پیغمبر نے درست فرمایا ہے، ہجرت جیسے عمل میں ہجرت کے اوپر بات کر کے لوگوں کو بتا دیا، اگر عورت کے لیے ہجرت ہے، شادی کے لیے ہجرت ہے، تو پھر یہ دیکھنے میں ہجرت ہے، حقیقت میں ہجرت نہیں۔ سارے نماز پڑھنے آئے ہیں، کوئی جوتا چرانے آیا ہے، دونوں وضو کر کے آئے ہیں، سر پہ ٹوپی اور رومال رکھ کر کے آئے ہیں۔ نیتوں کا قبلہ رب جانتا ہے، کون چور ہے، کون بدترین چور ہے۔ جوتا چور ہے چور، مگر نماز کا چور، کائنات کا بدترین چور۔ بینک میں ڈاکہ ڈالنے والے کو برا اتنا نہیں کہا گیا ہے، وہ بھی برائی، مگر کہا جو نماز میں چوری کرے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، پوچھا گیا چوری کیا ہے، کہا جو رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ چلیں پتہ کر لیں، اگر ہم رکوع پورے کروائیں تو لوگ کہیں جی بس انہوں یہی پتا ہے کہ گردن دھون تے گچی تے کمر برابر کرنی ہے، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مانگا کیا گیا ہے، اخلاص مانگا گیا ہے، سنت مانگی گئی ہے، طریقت مانگی گئی ہے، تو دیجئے حضرات۔ بات نیت پہ آ گئی، لوگوں نے الفاظ بنائے، الحمدللہ بنا میں بھی سکتا تھا، میری جماعت کے افراد بنا سکتے تھے، علماء خطباء بلغاء فصحاء موجود یہ بنا سکتے تھے، مگر ایک بھی لفظ روح زمین پہ چاہیے۔ نیت کے معاملے میں اگر اہل الحدیث نے 5 نمازوں میں فرائض کی جو ہے وہ 17 رکعتوں میں 12 سنن جن کو مؤکدہ کہتے ہیں ان میں نوافل کے اندر اگر ایک بھی لفظ دین میں ایڈ کیا ہو، انگلی اٹھائیے، میں اپنا آپ پیش کر رہا ہوں۔ تانا دینا بڑا آسان ہے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ میں روزے میں نہیں کہہ سکتا تھا نویت تو کہہ کے، میں اعتکاف میں وہ جملے نہیں بول سکتا تھا، پیغمبر نے جہاں بولے، عمرے کے لیے یا حج کے لیے، عمرے کے لیے یا حج کے لیے، لبیک اللہم عمرہ، لبیک اللہم عمرۃ و حجہ، الحمدللہ۔ اہل الحدیث بولے گا، بلوائے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، جو پیغمبر نے پڑھا ہے پڑھ دیا، جو بولا ہے بول دیا، جو کہا ہے کہہ دیا، جو سکھایا ہے سکھا دیا، سیکھ بھی لیا۔ یاروں نے نہیں کیا، اخلاص پیدا کریں، توحید پیدا کریں۔ نماز پڑھ کے بھی اگر آپ کہیں کہ میں قبرستان میں کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، جہاں پیغمبر نے نماز پڑھنے سے روکا ہے، تو اخلاص فی السنہ، اخلاص فی التوحید، المتابعہ، یہ دونوں میں، عقیدے میں، عمل میں، زندگی میں، طرز زندگی میں، بندگی میں، طرز بندگی میں، لوگوں اخلاص لے آؤ، وگرنہ بڑے بڑے رول گئے۔ جہنم کا افتتاح اس صدقہ کرنے والے سے بھی ہو گیا، اس مجاہد سے جو سر کٹوا کے آیا تھا، اس شہید سے بھی کر دیا گیا، خبریں دے دی گئیں، پیچھے کیا بچا ہے؟ وہ نہیں جی، اچھا ایک عرض کروں، خانپور کٹورا ہے، ہاں جی، اگر میں کہہ دوں خانپور مرچاں لائے تو کسی نو مرچاں کیوں لگن؟ بھئی خانپور کٹورے کو خانپور مرچوں والا نہیں کہنے دیتے، نماز محمدی کو نماز حنفی کہہ دو تو کوئی بات۔ بولیے، اگر بات سمجھ آتی ہے تو بات آگے بڑھائیے۔ ہماری دعوت بلا وجہ بلا سبب تلخیوں کی دعوت نہیں، حقیقتوں کی دعوت ہے۔ لوگ کہتے ہیں سر جی حرج کیا ہے ہاتھ اٹھانے میں، ایسے کر لینے میں، ایسے کرنے میں؟ سر جی آپ کو حرج نظر آتا ہے، ہم اخلاص دیکھتے ہیں، مخلص ہو کے ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف پیغمبر نے کیا، ہم قبلے کی طرف۔ کانا یرفع یدیہ،
اخلاص دیکھ، میری وفا دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، پیغمبر سے محبتیں دیکھ، توحید کی اساس دیکھ۔ اللہ نے دین اتارا، پیغمبر کو سکھایا، پیغمبر نے بیان کیا، کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنیہ یکانو کی لو تلک یکندو کی حد تلک، اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، جاؤ پتہ کیجئے ہم نے زندگی بھر کبھی ایسے کیا نہیں، یہ نہیں کہ کر نہیں سکتے، کر سکتے ہیں، مگر کیوں نہیں کرتے؟ کہ میرے ابا جی تو بی بی سی سنتے تھے تو وہ ریڈیو کا رخ دوسری طرف نہیں پھرنے دیتے تھے، وہ جو پرانے دور کے انٹینے ہیں اوپر چڑھ کے کھمبا پکڑوا کے ہاتھ میں بانس، یہ گھما ایسے کر، ادھر لا، ادھر مووی والے اپنے کیمرے یہ رخ ادھر کو کر کر کے ریکارڈنگ کرتے رہے، آواز تو آتی رہے گی مگر وہ تصویر کہاں؟ لوگوں نماز تو دنیا پڑھ رہی ہے مگر وہ تصویر کہاں ہے جو مخلص ترین انسان نے کائنات میں اللہ کے دین کا تصور اور تصویر اور امیج پیش کیا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی حرج کیا ہے فاتحہ کے بغیر؟ بھائی عمل ہے، نماز ہے، 100 رکعت بھی پڑھ، میرے پیغمبر نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، 100 تعویلیں کر لے تو کر سکتا ہے، تو خان پور کو پور خان کہہ لے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، تو پہلے تو درود پڑھے، تجھے روکے گا کوئی نہیں۔ ہمیں جس چیز نے روکا ہے، رب کے دین نے، اخلاص نے، پیغمبر کی اتباع نے، ان دونوں چیزوں کو لے کر کے الحمدللہ ہم نے جب اذان پڑھی تو اشہد ان محمد، ہم نے یہاں بھی درود نہیں پڑھا کیونکہ پیغمبر نے یہاں سکھایا نہیں، کہا جو مؤذن کہے وہی بولو، اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر، اخلاص کا تقاضا میں وہی بولوں، اتباع کا تقاضا اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ پیغمبر نے وہی سکھایا، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ یہی سکھایا۔ جو ہستی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ سکھا سکتی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، وہ یہاں درود نہیں سکھا سکتی تھی، مگر اذان ہو جائے پھر جو ہے میرے لیے وسیلے کی دعا، میرے پہ درود ابراہیمی پیغمبر نے سکھایا، ہم نے لیا، جو ترتیب ان کی وہ ترتیب ہماری، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج ظالم کہتا ہے، بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے رب کے کوئی ڈورا ہے جڑا نہیں سندا، بھابیاں نوں اچھی آمین کہنی پیندی ہے۔ سونے جتھے نبی نے دل چ پڑھی اسی دل چ پڑھی، آپ نے کبھی ہمیں ثنا اونچے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی نہیں۔ جہاں سری نماز ہے ہم نے سری پڑھی، جہاں جاری ہے ہم نے جاری پڑھی، جہاں پیغمبر نے فاتحہ ام القرآن پڑھی ہم نے پڑھ کے دکھائی۔ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، آقا نے کہا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، مخلص تھے ہم، با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نبی نے جب کہا وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا، کیا کہنا ہے؟ آمین۔ کیا؟ آمین۔ نہیں سمجھ آئی؟ آمین کہنا ہے۔ ایک اٹھا تھا جتنے منہ اتنی باتیں، اس نے کہا کہ وہابی جو ہے نا یہ بھینس کے کٹے کی طرح۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے مجھے گالی دی، آپ کو گالی دی ہے؟ نہیں، اس ظالم نے میرے نبی کے فرمان کو گالی دی ہے۔ مر گیا ہے، ہم بد دعا نہیں دیتے، اللہ کرے خاتمہ بالایمان ہوا ہو، جا حوصلہ کر، پیغمبر کی کس سنت کو جو اخلاص پہ مبنی تھی گالی دی گئی، تیرا جگر نہیں پھٹا، شرم نہیں آئی؟ نشانہ اہل الحدیث کو بنایا، بظاہر سامنے ہٹ کس کو کیا؟ میرے نبی کے عمل کو اور طریقت کو، جو مسجد نبوی گونجی تھی اور کچی مسجد نبی۔ آپ نے کہا جناب دین کے یہی مسئلے رہ گئے، لے آئیے، جو مسئلے میرے پیغمبر نے اخلاص کے ساتھ دیے وہ لیجئے، اللہ کی توحید ربوبیت بھی آئیے، الوہیت بھی آئیے، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات بھی آئیے، پورے دین بھی آئیے، روزے کو لیجئے، سائز کو لیجئے، عمل کو لیجئے، مل جائے تو بسم اللہ، نہ ملے تو جناب چھوڑ دیجئے، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی مجھ سے بھی۔ تو ہم نے کہا ہے الحمدللہ اپنا عمل پیش کیا ہے، اسی لیے دعوت بھی دیتے ہیں، عمل کے مطابق دیتے ہیں، ہم مرضیاں نہیں کرنا چاہتے نہ مرضیاں کروانا چاہتے ہیں۔ تشہد میں انگلی بھی اخلاص کے ساتھ، ہم دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، پتہ اس بات کا؟ ہم نے زندگی میں کبھی آپ کی طرف یہ انگلی بلا وجہ نہیں اٹھائی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں بیٹھ کے ران پہ ہاتھ رکھا، ہم نے رکھ دیا،
آپ نے یہ 3 انگلیاں فولڈ کی ہم نے کر لی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یوں گھمایا، یہ مطابت بھی ہے، یہ اخلاص بھی ہے۔ مخلص بندہ کر سکتا ہے، جو نبی سے مخلص، جو رب سے مخلص، جو دین سے مخلص، دوسرے بندے کو اللہ جرت ہی نہیں دیتے۔ لوگوں میرے پیغمبر نے انگلی آگے سے جھکائی، اہل الحدیث نے جھکائی، کبھی پیغمبر نے اس کو حرکت دی، اہل الحدیث نے حرکت دی، کبھی میرے پیغمبر نے اس کو جو ہے ایک جگہ گاڑا، اہل الحدیث نے گاڑ لیا، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا یحلق بین الابہام والوسطی، یہ انداز اپنایا، اہل الحدیث نے اپنا لیا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے جو انداز اپنائے ہم نے اپنا لیے۔ پیغمبر نے روزے کا جو سائز رکھا، کتنے چیخی ہے دنیا اس دفعہ، او سر جی رات کو روزہ افطار کرنے کا کہا تھا، یہ وقت سے پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ سر جی ایک ہی ٹرم ہے، یا دن ہے یا رات ہے، یا نہار ہے یا لیل ہے۔ ٹکیا سورج کی باہر ہے تو دن ہے، گم ہوئی تو رات ہے۔ ادھر سورج کی ٹکیا گم ہوئی، ادھر نئی تاریخ آئی، شوال جو ہے وہ ختم، ذوالقعدہ شروع، ذوالقعدہ ختم، ذی الحجہ شروع، ذی الحجہ ختم۔ کب؟ جب سورج کی ٹکیا غروب ہوئی، میرے پیغمبر کی سیرت مل گئی، مخلص بندے آسمان سے وہی میرے پیغمبر پہ قلب اطہر پہ اتری ہوئی۔ اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا فقد افطر الصائم۔ کوئی روزہ کھولے یا نہ کھولے، آدھی رات تک بھی بیٹھ کے ویٹ کرے، لیکن روزہ کھل گیا، سورج کی ٹکیا گم ہوئی، روزہ کھل گیا۔ پیغمبر کی سیرت پہ مخلص ہو کے عمل کرنے والوں کو گالیاں بھی ملی، تانے بھی ملے، مگر ہم نہیں رکے۔ جہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین سے مخلص ہو کے قصر کی، ہم نے قصر کی، جہاں پوری پڑھی ہم نے پوری پڑھی۔ جہاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرز میں دین دیا ہے وہ لینا سیکھیے۔ یہ وہابی، یہ سنی، یہ شیعہ، یہ اپنے آپ کو تقسیمات در تقسیمات تقسیم مت کیجئے۔ ایک جگہ تو ٹھہریے کہ مجھے اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو کے، نبی کی سنت کے ساتھ مخلص ہو کے، شریعت کے ساتھ مخلص ہو کے ناموں کی جنگ نہیں لڑنی، مجھے جینون 1 نمبر دین لینا ہے، یہ لیجئے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ پھر اس دعوت پہ ذرا عمل کر کے دیکھیے۔ شلوار کا ٹخنا ننگا کرنا بڑی طرح سے دنیا کرتی ہے، کوئی حسن دکھانے کے لیے، کوئی اپنیاں موٹیاں پنیاں بخان لی، کوئی بیبیاں کیوں کرتی ہیں، تک جاندی پئی ڈیانا نو پئی سٹ دیو پلوانا نو، لیکن نہیں، مصطفیٰ کی بیٹی جو ہے پردہ کرتی ہے تو پیچھے اخلاص۔ مرد اگر ٹخنا ننگا کرتا ہے تو اخلاص، وہ حج کے دوران دایاں کندھا مطاف میں ننگا کیا گیا تو پیچھے اخلاص۔ حالانکہ مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، مگر اللہ کا حکم، پیغمبر کا حکم، اور عمل کیا گیا پہلے 3 چکروں میں تو پیچھے اخلاص، پیغمبر کی سنت۔ الحمدللہ اپنی ایک ادا میں حضور کی سیرت کو، اللہ کی توحید کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ اچھا لگے بسم اللہ، بسم اللہ، نہ لگے تے مرضی، زبردستی تھوڑی ہے۔ بوئے باریاں بند کر لو، میں چھڈن لگا چوچے 12 مثالے، 13ویں دال 14واں سواد، وکڑ نو دال کھان نو مرغ 2 بوٹیاں چیک کرو، منٹھار نیو خان سے لے لیتے ہو، رب کا دین آسمان سے وحی کے ذریعے آیا، تو کبھی عمل کر کے نہیں، منہ میں انگارے پڑیں گے اگر فاتحہ پڑھ لی، کبھی چیک کر کے ایک دفعہ مخلص ہو کے چیک تو کر، ساری زندگی مزہ نہ آئے تو مجھے کہنا۔ کبھی پاؤں سے پاؤں ملا کر کے تو دیکھ، اس پاؤں کے اٹھانے میں مزہ کتنا ہے، آپس میں مل جانے میں مزہ کتنا ہے۔ کبھی کندھے کو جو ہے اور پاؤں کو برابر کر کے تو دیکھ، تجھے پتہ چل جائے۔ حضرات کیسے پتہ چلے گا؟ میں ددیال میں گیا تو کہنے لگے یار تیرے نان کے نا ایدہ نے، ننیال میں گیا تو کہنے لگے تیرے داد کے ایدہ نے۔ میں ددیال میں آیا، میں کیا جی میرے نان کے کہندے نے کہ تیرے داد کے جڑے نے نا وہ اٹھاں کو لتاں کھول کے کھلوندے ہیں۔ پتہ جی کن کو کہا جاتا ہے؟ سمجھدار ہو؟ میں نے آ کے انہیں کہا بچے من کے سچے، میں نے کہہ دیا، داد کیا نے کیا نان کیا جی جامی تو انہوں نے دسی ہو بھی تو ٹیڈی بکریاں نہیں گھٹ کے کھڑے ہوں گے۔ یہ دین ہے، یہ مناظرے ہیں، یہ مباحثے ہیں، یہ ہار جیت ہے، یہ معیار ہے، یہ تعلق ہے، یہ شریعت ہے۔ اور لوگوں نے پیغمبر نے کہا جو کندھے کا سائز اتنا قدم کھولو، ہادو بین المناکب والاقدام۔
ऑटोमेटिकली जो कंधे का साइज है उतना पाँव खुला होगा, पाँव भी मिलेगा, कंधा भी मिलेगा, तरासू मिल जाओ, सब खुला दरमियान में रखने खत्म कर दो। इस्तऊ एतदिलू, ये सारे अहकाम मुखलिस बंदा कर सकता है, दो रूही करने वाला नहीं कर सकता। नाम नबी का, गुलाम सभी का, कलमा नबी का और जितवा उम्मती को रहा है, उस बंदे के बस की ये बात ही नहीं। ये काम सिर्फ वो ही करेगा जो खालिसतन अपने रब का बंदा और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। यही दावत है, यही पैगाम है। अल्लाह ताला हमारे आमाल में इखलास पैदा कर दे। इखलास हुआ तो खजूर का एक टुकड़ा भी जहन्नम के और आपके दरमियान अल्लाह ताला उसको हाइल के तौर पे ढाल बना देंगे। और अगर सारी जिंदगी दुनिया भर की दौलतें हुई मगर सुन्नत ना हुई, इखलास ना हुई, तो मिलने वाला कुछ नहीं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।